تھوڑا آگے گئے تو اور بھی اس کو چبھتی ہوئی نظروں نے جب دیکھا، اکیلا جو ہے وہ کبھی برتھ کی طرف جا رہا ہے، کبھی فلاں سیٹ پر جا رہا ہے، کبھی اسٹیشن سے باہر کوئی چیز کھانے پینے والی لینے کے لیے جا رہا ہے، تو سب کی نظروں میں وہ اکیلا نوجوان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب وہ اکیلا نوجوان جو ہے نا وہ بڑا تذبذب کا شکار ہے اور بڑا نروس ہو رہا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ اچانک جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس کو اچانک یاد آیا کہ ابا جی نے آخری بات کہی تھی کہ اگر تمہیں ڈر لگے تو یہ رکا پڑھ لینا، اگر تم خوف زدہ ہو جاؤ، تمہیں کہیں محسوس ہو کہ تم اکیلے ہو تو یہ رکا پڑھ لینا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جیب سے وہ رکا نکالا تو اس رکے پر لکھا تھا امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سوچتے ہیں جی ہم بڑے ہو گئے، اور ہم جب بڑے خود کو سوچتے ہیں نا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اور اس سوچ میں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید میں اپنے والدین، اپنے امی ابو سے بھی بڑا ہو گیا۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، گرمی کی چھٹیاں بھی آنے والی ہیں۔ اب گرمی کی چھٹیوں میں گھر والے فیملی پلاننگ ہوتی ہے کہ جی ہم یہ چھٹیاں فلاں جگہ پر گزارنے کے لیے جائیں گے، یہ جگہ، یہ چھٹیاں جو ہیں وہ فلاں جگہ پر۔ اسی طرح ایک گھر تھا، اس گھر کے رہنے والے ہر گرمی کی چھٹیوں میں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اپنے پرانے گھر، اپنے آبائی گاؤں لے کر جاتے تھے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اب بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا، بچہ بڑا ہوا تو اس نے موجودہ چھٹیوں میں اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ بجائے اس کے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، لہٰذا اب مجھے اکیلے سفر کی اجازت دے دیں۔ ابا جی نے سمجھایا، مختصر سی بحث کے بعد پھر آخر والدین کو ہتھیار ڈالنے پڑے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ تو ابا جی نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اگر اکیلے جانا چاہتے ہیں تو ہم راضی ہیں۔ اب بیٹے نے خوشی خوشی ساری پیکنگ وغیرہ، سفر کی تیاری کی، مقررہ وقت پر اسٹیشن پر پہنچے تو ابو جی اور سارے ابو جو ہوتے ہیں نا وہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بیٹے کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے بیٹے کے پاس آئے، بیٹا دیکھو اپنے سامان کا دھیان رکھنا، اور فضول میں کسی سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کرنی، اور کسی سے کوئی چیز لے گئی، یہ جرنلی باتیں ہیں جو سارے پیرنٹس کرتے ہیں۔ اب جب وہ والد صاحب اس کے قریب آئے اور اس کو نصیحت کرنے لگے، تھوڑی سی دو چار سننے کے بعد نا، تو بیٹا وہی جواب جو سارے بچے دیتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ابو جی میں یہ کافی عرصے سے یہ باتیں سن رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے۔ تو ابا جی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹرین کی وہ وسل ہوئی، سیٹی بجی، تو ابا جی پھر آئے بیٹے کے پاس اور اس کی جیب کے اندر ایک رکا ڈالا اور کہا کہ بیٹا اگر کبھی سفر کے دوران تمہیں گھبراہٹ ہو تو یہ رکا جو ہے نا یہ پڑھ لینا۔ اب بیٹا ٹرین میں بیٹھ گیا، ٹرین چل پڑی، نکل پڑی۔ اب بچہ جو ہے وہ اکیلا ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، وہی ٹپیکل سوالات، وہی ٹپیکل نظریں، سارا کچھ۔ اب جب بیٹا اکیلا ہے تو خاتون دیکھ رہی ہے کہ بچہ اکیلا ہے، وہ اس کو گھور رہی ہے اور وہ بچہ نروس ہو رہا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ ٹی ٹی آیا، ٹکٹ چیک کی اور اس سے پوچھا کہ بیٹا اکیلے سفر کر رہے ہو، اتنا لمبا سفر اکیلے کیسے جاؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ وہی یعنی ٹپیکل سوال سارے۔ تو بیٹا اور زیادہ نروس ہو گیا بچہ وہ۔ خیر تھوڑا آگے گئے تو اور بھی اس کو چبھتی ہوئی نظروں نے جب دیکھا، اکیلا جو ہے وہ کبھی برتھ کی طرف جا رہا ہے، کبھی فلاں سیٹ پر جا رہا ہے، کبھی اسٹیشن سے باہر کوئی چیز کھانے پینے والی لینے کے لیے جا رہا ہے، تو سب کی نظروں میں وہ اکیلا نوجوان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب وہ اکیلا نوجوان جو ہے نا وہ بڑا تذبذب کا شکار ہے اور بڑا نروس ہو رہا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ اچانک جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس کو اچانک یاد آیا کہ ابا جی نے آخری بات کہی تھی کہ اگر تمہیں ڈر لگے تو یہ رکا پڑھ لینا، اگر تم خوف زدہ ہو جاؤ، تمہیں کہیں محسوس ہو کہ تم اکیلے ہو تو یہ رکا پڑھ لینا۔
وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جیب سے وہ رکا نکالا تو اس رکے پر لکھا تھا بیٹا اگر تم خوف زدہ ہو تو اسی ٹرین کے آخری ڈبے کے اندر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو بچے نے جب وہ پڑھا تو بچہ کہتا ہے جی مجھے بہت خوشی ہوئی، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے یہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب وہ نوجوان خود والد بنیں گے، جب وہ خود صاحب اولاد ہوں گے اور پھر ان کی اولاد ویسا ہی کرے گی جیسا وہ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو باپ جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، وہ اگر کسی وقت ہم سے کوئی سختی والا یا بار بار وہی بات کر رہے ہیں، ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، ہمیں اچھی باتوں کے کرنے کا بار بار کہہ رہے ہیں، تو اس پر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان باتوں کو کھلے دل سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اس شخص کی باتیں ہیں جو یہ ساری عمر گزار کر اب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے، تو اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے ہم سے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔